چاند صاحب آپ کو کیا لگتا ہے کہ اتنی محبت جو رچرڈ گرینل ہو یا ان کے وہ روکھنا صاحب ہوں یا پتہ نہیں کون سے کھنہ صاحب سوری، اور یہ سب کے سب جو ہیں وہ عمران خان صاحب کی محبت میں بول رہے ہیں یا وہ پاکستان کی ریاست کے خلاف جو ہے وہ بات کر رہے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں آسمہ میں سمجھتا ہوں کہ دو چیزیں ہیں۔ جس طرح جھگڑا صاحب نے کہا کہ میاں نواز شریف صاحب اور محترم شہید بھٹو کا ذکر کیا انہوں نے ایک ڈکٹیٹر کے خلاف جس کو سپورٹ بھی امریکہ نے کیا تھا، جس کو $18 ملین بھی امریکہ نے دیے، تو اپنی ایک جدوجہد کر کے انٹرنیشنل لیول پہ امریکہ کو بھی قائل کیا کہ آپ پاکستان میں جمہوریت کی بحالی کے لیے، تو اس میں اب اگر یہ جمہوریت کی بحالی کے لیے تسلیم کریں کہ ہم امریکہ کی سپورٹ لے رہے ہیں، ایبسلوٹلی ناٹ کی جگہ ایبسلوٹلی یس آ جائے تو کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ ان کا نعرہ تھا ایبسلوٹلی ناٹ۔ ہماری عوام کو کہا گیا کہ امریکہ نے ہماری حکومت گرائی، رجیم چینج۔ تو میرے خیال ہے جھگڑا صاحب جیسے پڑھے لکھے لوگوں کو بڑا آسان رہے گا یہ، مگر وہ ماضی کے جو اگزامپلز دے رہے ہیں یہ سچ تو ہے نا، تو میں تسلیم کر رہا ہوں۔ شہید بھٹو کی پھانسی میں بھی امریکن رول تھا، اب تاریخ پڑھ لیں، اس میں کون پیپل پارٹی تو سب سے بڑی وکٹم رہی ہے، کہ کتابیں بھری پڑی ہیں۔ انہوں نے کارڈلیزا رائس کا ذکر کیا، ہنری کسنجر کا بھی ذکر کر دیتے، جو بھٹو صاحب کو دھمکیاں دی گئی، جو ایٹم بم شروع کرنے سے لے کر OIC اسلامک سربراہی کانفرنس کے بعد سے لے کر جو بھٹو صاحب کو ٹف ٹائم دیا گیا، کہاں سے سپورٹ ملی تھی ضیاء الحق کو؟ اور پھر مشرف دور میں کیسے سپورٹیں ملی؟ وہ انٹرنیشنل سپورٹ ہی تھی نا۔ کسی کو جمہوریت، آپ کی جمہوریت ان کے کوئی ان کے لیے ضروری نہیں ہے، آپ کی ہیومن رائٹس جمہوریت ان کے لیے تو آپ کی ایک نیشنلزم اس قوم میں نہ آئے، یہ قوم اسی طرح تقسیم رہے، اور نیوکلیر پروگرام ہو یا اور چیزیں ہوں، یہ ہمارے لیے ہے نا، ہمارے لیے پرائیڈ ہے نا۔ ان کے لیے تو یہ وہ سازشیں ہوتی رہیں گی انٹرنیشنلی۔ میں ٹھیک ہے اتفاق کرتا ہوں جھگڑا صاحب کے ساتھ کہ ہمیں اپنا ہاؤس ان آرڈر کرنا چاہیے، اور ہم یہ دنیا کی ڈسکس کئی دفعہ کر چکے ہیں اس پروگرام ٹی وی کر کے۔ دیکھیں دنیا تو جو آپ کے بارے میں سوچے گی، جو کرے گی، سازش کہیں، حمایت کہیں، مخالفت کہیں، ایک بلاک کی طرف سے آپ کے حق میں بیان آئے گا، دوسرے بلاک کی طرف سے۔ دیکھیں آپ کے پاکستان میں ڈیم متنازع ہوئے، کہاں سے ہوئے؟ بلوچستان بیرون مداخلت ہو رہی ہے، سب کو پتہ ہے، لیکن ہم نے تو اپنا ہاؤس ان آرڈر کرنا ہے۔ ہم نے جمہوریت، رول آف لا جو جھگڑا صاحب کہہ رہے ہیں، اس پہ میں سمجھتا ہوں ہمارا ایجنڈا کیا ہے؟ ہیومن رائٹس ہمارا ایجنڈا کیا ہے؟ پولیٹیکل جماعتوں کا ایجنڈا کیا ہے؟ پارلیمان کو کیا پارلیمان صرف تنخواہیں لینے کے لیے ہے؟ کیا پارلیمان کو آپ استعمال پریویڈنٹ پرکس MP MNA تو لے رہے ہیں؟ کیا عوام کو ڈیلیور ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا؟ مگر اس وقت عمران خان صاحب کی رہائی سے یہ جو آپ سن رہے ہیں اسٹیٹمنٹ، کیا فائدہ؟ مطلب امریکہ واقعی یہ کر سکتا ہے؟ عمران خان کی رہائی کوئی ایشو نہیں ہے، ایشو اس لیے نہیں ہے، رول آف لا ایشو ہے۔ رول آف لا میں ان کی رہائی ہوتی ہے تو کوئی حرج نہیں ہے، اگر فیئر ٹرائل ان کو ملنا چاہیے۔ میں سمجھتا ہوں اس میں یہ ان کا بنیادی حق ہے۔ بے شک ہم ہمارے مخالف ہیں، لیکن میں سمجھتا ہوں ہر ایک کا حق ہے۔ جو جیلوں میں بیٹھے ہوئے ہیں، ہزاروں لاکھوں لوگ ہیں جیلوں میں بیٹھے ہوئے، لاکھوں لوگ ہیں جو آپ کے جلا وطن ہیں، آپ کے ڈر کے مارے آپ کے ملک میں نہیں آتے، تو آپ سب کو فیئر ٹرائل دیں، آپ سب کو فیئر ماحول دیں، آزادی صحافت، سب صحافیوں کو ایک جیسی آزادی دیں۔ یہ تو نہیں ہے سلیکٹیو چند VIPs ہوں اور باقیوں کو آپ ڈنڈا پیر تو یہ ایسی آزادی نہیں ہے۔ دیکھیں یہ اب ہمیں 2 نمبری چھوڑنی پڑے گی، اور ہر ایک کو چھوڑنی پڑے گی، ہر جماعت کو۔ اگر رول آف لا کی بات ہو، کانسٹیٹیوشنلزم کی بات ہو یا ڈیموکریسی کی بات ہو، تو یہ پک اینڈ چوز نہیں ہونا چاہیے۔ آپ انٹرنیشنل فارن پالیسی کی بات کریں تو آپ کے طالبان کے بارے میں آپ کا موقف ہو، پارا چنار میں قتل و غارت ہوتی رہے، آپ کی صوبائی حکومت نہ بولے، ایبسولوٹ ساری چیزیں کلیئر۔ ویسے اس کے اوپر رول آف لا تو پارا چنار والے بھی مانگ رہے ہیں۔ 100 بچے مارے جا چکے ہیں، اس کے اوپر جھگڑا صاحب آپ کی حکومت وہاں پہ خاموش ہے۔ میں تو وفاقی حکومت کو بھی کہوں گی، ان کی بات ہے میں بنیادی ایک چیز سے میں بالکل اتفاق کرتا ہوں، اور میں اس پروگرام میں بار بار کہوں گا کہ اپنا ہاؤس ان آرڈر کرنا ہماری جماعتوں کی ذمہ داری ہے، ہمارے لیڈرز کی ذمہ داری ہے، بالکل، اور تمام سٹیک ہولڈرز کو آن بورڈ کرنا بھی ہمارے لیڈرز کی ذمہ داری ہے۔